کہ اگر مجھے کوئی نوٹس آتا ہے مگر اس بےغیرت جج کے سامنے میں پیش نہیں ہوں گا، چاہے پھانسی پہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے صحافی حضرات، آپ سے مخاطب ہونے سے قبل میں مسجد کے اندر چلا گیا اور مسجد کے اندر کا ماحول انتہائی جذباتی دیکھا، اور مسلمان علاقے کے مکین یہ عہد کر رہے تھے کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے۔ اب جج صاحب کو کیا سوجھی، کس نے اس کو درخواست دی، کیسی سماعت کی، لیکن اس نے مسجد کو شہید کرنے کے لیے 1 ہفتے کا حکم صادر کر دیا۔ ہم اس حکم کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اس آرڈر کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں اور اسے مسترد کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جج صاحب کا اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا، ہمیں تفتیش کرنا ہوگا کہ یہ جج صاحب کیا مسلمان بھی ہے، کیونکہ مسلمان کم از کم اس قسم کا فیصلہ نہیں دے سکتا کہ جس کا نتیجہ مسجد کی شہادت ہو۔ آج میں آیا ہوں طارق روڈ کے تاجر برادری، کراچی کے مسلمان مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیغام لے کر کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ مسجد کے لیے ہم اپنا سینے پیش کریں گے اور مزاحمت کریں گے۔ اب پوری قوم کا، تمام مذہبی جماعتوں کا، کراچی کا، طارق روڈ کے تاجر برادری اور مسلمانوں کا جج صاحب فیصلہ یہ ہے کہ ہم مسجد کو شہید ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے یا پھر اپنے آپ پر کفر کا مہر تصدیق ثبت کریں گے۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ مسجد کے لیے ماضی میں بھی لوگوں نے جانیں دی ہے، اور پھر بات یہ ہے، دیکھیے بابری مسجد کی شہادت کا فیصلہ اگر ہندوستان کی کوئی عدالت اور جج دیتا ہے تو اس پر تو لعن طعن جائز ہے، اس لیے کہ وہ جج ہندو ہے، وہ عدالت
ہندوستان کی ہے، ہندوستان کافرستان ہے، اور اگر میرے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جج، چیف جسٹس قاضی القضات وہ بھی سیم اسی طرح کا فیصلہ دے تو اس پر تو کروڑوں لعنت، اس پر لاکھوں لعنت تو بنتی ہے، نہیں بنتی؟ میں تیار ہوں اس کے لیے، بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہندو کرے تو کافر، اس پر لعنت، نام نہاد مسلمان کرے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس پر بھی لعنت۔ تو میرے صحافی بھائیوں، جس طرح اس حوالے سے اب تک آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے، حق ادا کیا ہے، پوری قوم کی ترجمانی کی ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو جاری رکھیں، اور ہمارے آمد رفت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ میں آج یکجہتی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ 40 سال سے یہ لوگ اندھے تھے، بہرے تھے، کوئی پتہ نہیں لگا ان کو، اور آج ان کو پتہ لگا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ $10 کروڑ تم پارک بنانے کے نام پہ اور کراچی کے اس علاقے کو ڈاؤن ٹاؤن بنانے کے لیے رشوت لی ہے، مگر یہ پیسے تمہیں ہضم نہیں ہوں گے۔ ڈاؤن ٹاؤن بناؤ مگر بدماشیاں مت کرو، لوگوں کے گھر مت گراؤ۔ نیسلا ٹاور اور اس طرح ریاست مدینہ کے دعوے داروں نے ہزاروں گھر، غریبوں کے گھر برباد کر دیے۔ یہ عمارتیں ایک دن میں نہیں بنتی، سالوں میں بنتی ہیں۔ اس وقت بلدیہ، اس وقت انتظامیہ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جج صاحبان، اس وقت ان کو پتہ نہیں لگتا، وہ نہیں دیکھتے، اور آج ان کو پتہ لگا ہے۔ اور ہمارے اس جج صاحب کو تو سنا ہے کہ بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں کہ تم بس ایسی حرکت کرو۔ یہاں قادیانی بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں۔ عمران کی حکومت میں کئی گستاخوں کو یہاں سے امریکہ اور یورپی ممالک بھیجا گیا، اور وہ کرتے اس لیے ہیں کہ پشت پر یورپ ہے، پشت پر امریکہ ہے، اور اس گستاخی کے بدلے میں ان کو وہاں نیشنلٹی ملتی ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ پہ، اور ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد تم ریٹائرڈ ہو رہے ہو اور منہ چھپا کے پھرو گے۔ آپ کی بہتری اس میں ہے کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ آپ سب کہتے ہیں کہ فیصلے پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، مسجد گرنے نہیں دیں گے، مسجد شہید ہونے نہیں دیں گے۔ ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں، مسجد کے نمازیوں کے ساتھ ہیں، مسجد کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جو مسجد چاہتے ہیں وہ آواز لگائیں۔ مسجد چاہیے پارک، پارک یا مسجد، مسجد چاہیے پارک، ادھر ہی مریں گے۔ زندہ باد، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
जरूरत पड़ी धरना देंगे मस्जिद के लिए। मरना होगा, जीना होगा, धरना होगा, मरना होगा, जीना होगा। जी मौलाना साहब ये फरमा दीजिएगा कि एक तो हुकूमत की जानिब और वफाकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले के खिलाफ कोई बयान सामने नहीं आया, वज़ीर आज़म का, वज़ीर दाखिला का, किसी का भी, ये क्या वजह है? और दूसरा ये कि जब कराची में नस्ला टावर गिरा और दूसरी जगहें गिरी तो उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम कहीं नज़र नहीं आई और कहीं क़यादत नज़र नहीं आई और कोई धरने की बात नहीं हुई, तो क्या लोगों को बेघर करना ये भी सही अमल है? देखिए, जहाँ तक वफाकी हुकूमत की इस फैसले पर रद्द अमल की बात है, वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस साहब और उसकी जो टीम है ये मिलकर ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनका रद्द अमल नहीं आएगा। जहाँ तक नेशनल टावर की बात है उसका कारी साहब जवाब देंगे और मेरे ख्याल में जो मेरे मालूमात है जमीयत उलमा इस्लाम ने सबसे पहले एहतजाज किया है और मैंने इस मसले को सेनेट में भी उठाया है। ऐसा भी नहीं है कि हम उस पर खामोश रहे। नेशनल टावर के हवाले से सबसे पहले हम पहुंचे हैं और आपका मीडिया मौजूद था कि मैंने टेबल को इस तरह मुक्के से मार के दिखाया था और लोगों से मैंने कहा था कि खुदारा इसको खाली घरों को खाली ना करें, नेशनल टावर को खाली ना करें। अब हम तो खड़े थे, वो खुद खाली करके चले गए। हम आज भी उन लोगों के साथ हैं जिस तरह हैदरी साहब ने फरमाया है और तब भी हमने आवाज़ उठाई थी। और एक नेशनल टावर नहीं, इस शहर में जितना जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं और आवाम के साथ। अच्छा मौलाना साहब, रियासत मदीना की दावा किया जाता है, मसाजिद शहीद करने के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा इन 3 सालों में पाकिस्तान में शराब की फरोख्त में कई गुना इजाफा हुआ है। ये बात है। इस मस्जिद के साथ भी एक शराब का स्टोर है, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तमाम आप तो हमारा रोना रो रहे हैं ना। यही बातें तो हम कहते हैं कि शराब खाने खुले हैं और कब्ज़े की जगहों पे शराब खाने बनी हुई है, बहुत सारे खराफात हैं वो कर रहे होते हैं। मसाजिद चूँकि उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ उनके राह में रुकावट है, तो इसलिए कफारा अदा करते हैं मसाजिद के लिए। ये कोई साथी सवाल करना चाहें? मौलाना साहब ये बताइए, मेरे ख्याल में आपने बस बातें की हैं, ये तो तौहीन अदालत के जुमले में आती हैं, आपको नोटिस मिलता है, अदालत जाएंगे, तब भी जज साहब के सामने यही मौका होगा आपका? देखना, देखिए, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि अगर मुझे कोई नोटिस आता है, मगर इस बेगैरत जज के सामने मैं पेश नहीं होऊंगा, चाहे फांसी मिले। चले, बहुत बहुत शुक्रिया